124واں سالانہ عرس کا یہ عظیم الشان پروگرام عرس کی محفل، تو ان تمام لوگوں سے میں گزارش کروں گا کہ میرے بعد پیر طریقت رہبر راہ شریعت گل گلزار قادریت حضرت سید شاہ ڈاکٹر سید اقبال شاہ قادری مدظلہ النورانی چھوٹے حضور قبلہ تشریف لائیں گے کہ گزشتہ 2024 فروری میں سرکار بڑے حضور قبلہ پیر طریقت حضرت سید شاہ سید منال شاہ القادری الجیلانی مدظلہ رحمت اللہ تعالی علیہ ہمارے اور آپ کے درمیان جلوہ گر تھے۔ آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے ان کو دیکھے، انہوں نے بھی شفقت کی نگاہوں سے آپ لوگوں کو دیکھا، لیکن اس سال ہم اور آپ نہیں دیکھ رہے۔ کچھ بولیے گا، ہم اور آپ نہیں دیکھ رہے، نظر نہیں آ رہے، لیکن وہ ہمیں اور آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ ان کی نگاہوں سے کوئی بھی ان کا چاہنے والا، ماننے والا، محبت کرنے والا، چاہے وہ مرید کی شکل میں ہو، محبت کرنے والے کی شکل میں ہو، ان کی نگاہوں سے کوئی چھپا نہیں ہے۔ ان کی حیات زندگی اور ان کے زندگی کا جو معاملات تھا، جو معمول تھا، جو طریقہ تھا، انہوں نے اپنے آباء و اجداد مولائے کائنات شیر خدا مشکل کشا علی مرتضیٰ علیہ السلام، سیدنا امام حسن امام حسین علیہ السلام، اور ان کی نسل جو وہاں سے چلی، سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی اور سید مولا پاک اور ارشاد علی القادری رحمت اللہ تعالی علیہ سے جو ان کو ملا تھا، پوری زندگی انہوں نے اپنے بزرگوں کے طریقے پر زندگی گزاری، سب سے پیار کیا، سب سے محبت کی، سبوں کو محبت کی نگاہ سے ایک نظر دیکھا۔ آج بھی وہ ہمیں اور آپ کو دیکھ رہے ہیں، آج بھی وہ ہمیں اور آپ پر شفقت کی نگاہیں کیے ہوئے ہیں۔ صرف اتنا فرق ہے کہ آج ہم انہیں نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن آج اسی عرس میں، اسی مولا پاک کی محفل میں حضرت سید منال شاہ القادری رحمت اللہ تعالی علیہ جلوہ گر ہے، ان کی روحانیت موجود ہے، وہ ہمیں اور آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ یقین جانے میرے بھائی، ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ ایسے عرس میں آئے ہیں جن کے رگوں میں نبی کا خون ہے۔ ارے بولیے نا، کچھ تو بولیے آپ لوگ، کس کا خون ہے؟ نبی کا خون، علی کا خون، فاطمۃ الزہرا کا خون اور دودھ۔ یہ حضرت سید اقبال شاہ قادری، یہ ان کی اولاد ہے، یہ ان کی نسل ہے کہ جن کا چہرہ دیکھو، جن کے آنکھوں کو دیکھو، جن کی زبان کو دیکھو، جس کے سینے کو دیکھو، جن کے قدم کو دیکھو، تو ہر ایک ایک جسم کے حصے کا خطبہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ قرآن ایک ایک حصے کا خطبہ پڑھ رہا ہے۔ اب قربان جائیں کہ ہم اور آپ جب قرآن سے سوال کر لیں، قرآن اللہ کی کتاب ہے، ہمارا ایمان ہے اس پر، وہ ہمارے اور آپ کے ہدایت کے لیے اللہ نے نازل کیا ہے۔ جب قرآن کو آپ پڑھیں گے، قرآن پاک کا آپ مطالعہ کریں گے، قرآن سے آپ سوال کریں گے، اے قرآن ذرا یہ بتا کہ میرے نبی کی آنکھیں کیسی تھی، میرے نبی کا زبان کیسا تھا، میرے نبی کا چہرہ کیسا تھا، میرے نبی کی
کا زلف کیسا تھا، میرے نبی کی کا سینہ کیسا تھا، میرے نبی کا قدم کیسا تھا، تو قربان جائے کہ جب قرآن نبی کے جسم کا خطبہ پڑھتا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ نبی کے چہرے کی بات کر رہے ہو تو نبی کا چہرہ والضحا، نبی کا چہرہ والضحا، نبی کے زلف کی بات کرو تو قرآن کہتا ہے نبی کا زلف واللیل، نبی کے آنکھ کی بات کرو تو قرآن کہتا ہے نبی کی آنکھیں ما زاغ البصر وما طغی، جب نبی کے زبان کی بات کرو تو قرآن کہتا ہے نبی کی زبان وما ينطق عن الهوى، نبی کے سینے کی بات کرے تو قرآن کہتا الم نشرح لک صدرک، جب نبی کے قدم کی بات کرے، پیر کی بات کرے تو قرآن کہتا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، جب نبی کے رفتار کی بات کرو تو قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، نبی کے چادر کی بات کرو تو قرآن کہتا یا ایھا المدثر، نبی کی کملی کی بات کرو تو قرآن کہتا یا ایھا المزمل، یعنی میرے نبی کے پورے جسم کا خطبہ قرآن پر، اور اسی نبی کی اولاد، اسی نبی کے آل جسے ہم آل پاک کہتے ہیں، یہ مولا پاک اسی نبی کی آل ہیں، حضرت ارشاد علی القادری اسی نبی کی آل ہیں، حضرت سید منال شاہ القادری اسی نبی کی آل ہیں، حضرت سید اقبال شاہ قادری اسی نبی کی آل ہیں۔ اب آؤ ہمیں اور آپ کو قرآن پیغام دے رہا ہے کہ نبی کی آل سے کیسی محبت کرنی ہے، نبی کے آل سے ہمیں کس طرح سے ان سے محبت کرنی ہے۔ تو جب قرآن سے آپ پوچھیں گے تو قرآن پاک اس آل کی پاکیزگی کا خطبہ پڑھا، قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، قرآن کہہ رہا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں، اللہ یہی چاہتا ہے، نبی کے گھر والوں اللہ یہی چاہتا ہے، نبی کے گھر والے سے اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں، اللہ یہی چاہتا ہے کہ تمہیں خوب پاک صاف ستھرا کر دے۔ آپ نے ابھی چہرہ دیکھا ہوگا، ابھی پھر آئیں گے آپ چہرہ دیکھیں گے، اتنے لاکھوں کے مجمع میں، ہزاروں کے مجمع میں، ابھی اسٹیج پر ایک سے ایک شخصیت بیٹھی تھی، لیکن سب سے دل پہ ہاتھ رکھ کے آپ بتائیے کہ سبھوں میں سب سے زیادہ چہرہ کس کا چمک رہا تھا؟ اقبال شاہ قادری کے چہرے میں ان کا ایک چھوٹا سا صاحبزادے، کتنی خوبصورتی ہے، بولیے نا، کچھ بولیے آپ لوگ، ہے نا، ہاں یا نہیں میں جواب دیجیے، خوبصورتی ہے نا؟ یہ کون سی خوبصورتی ہے؟ یہ وہ خوبصورتی ہے جو نسل سے ملی ہے۔ بڑے حضور قبلہ اتنے ضعیف ہو گئے تھے، اتنے بوڑھے ہو گئے تھے، عمر اتنی ہو گئی تھی، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا، کیونکہ آپ نے ہاتھ کا بوسہ بھی لیا ہے، پیر کا بوسہ بھی لیا ہے کہ نہیں؟ بڑے حضور قبلہ کا روئی کی طرح ہاتھ ایک دم نرم ہے، پیر ایک دم روئی کی طرح نرم، اتنی خوبصورتی اس عمر میں بھی۔ وجہ یہ ہے کہ ان کے رگوں میں جو خون ہے وہ پاک خون ہے، ان کے رگوں میں جو دودھ ہے
وہ پاک دودھ ہے. ان کا آباء و اجداد سرکار غوث اعظم میں جا کر ملتا ہے، بڑے پیر دستگیر کی بارگاہ میں جا کر ملتا ہے، اور غوث پاک کے بیٹوں سے یہ نسل ہندوستان میں سیدوں کی آئی ہے. کہہ دیجئے سبحان اللہ. غوث پاک کی اولادوں سے یہ نسل ہندوستان میں سیدوں کی آئی ہے. غوث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 11ویں پشت میں ہیں، اور ان کا سلسلہ جب چلا ہے بغداد سے، تو آپ آج 16 فروری ہے، تو بنگلہ کے مہینے کے اعتبار سے، بنگلہ تاریخ کے اعتبار سے یہاں مولا پاک کا عرس کرتے ہیں آپ. لیکن اسی 16 فروری سے رانی گنج کی سرزمین پر بھی عرس ہو رہا ہے. وہ رانی گنج میں جو ہے وہ بھی غوث پاک کی اولاد ہے. غوث پاک کی اولاد ہندوستان میں آئی. آج ہم سب بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں دامن ملا ہے تو غوث پاک کی اولاد کا دامن ملا ہے. ہمیں دامن ملا ہے تو نبی کے بیٹوں کا دامن ملا ہے. ہمیں دامن ملا ہے تو علی کے لال کا دامن ملا ہے. ہمیں دامن ملا ہے تو امام حسن و حسین کے فرزند کا دامن ملا ہے. اور یہ ایسا دامن ہے، یہ ایسا دامن ہے کہ آپ یاد رکھیں کہ یہ دنیا میں بھی آپ کے کام آئیں گے، اور قبر میں بھی کام آئیں گے، حشر میں بھی کام آئیں گے. جہاں باپ، آپ کا سگا باپ، آپ کی سگی ماں، آپ کا سگا اولاد، آپ کے سگے خاندان والے جہاں محشر میں نہیں پہچانیں گے، وہاں یہ نبی کی آل آپ کو پہچانتی ہوئی نظر آئے گی. سید منال شاہ القادری رحمت اللہ علیہ اپنے غلاموں کو اپنے دامن کرم میں جگہ دیتے ہوئے نظر آئیں گے. سید اقبال شاہ قادری اپنے دامن کے نیچے آپ کو جگہ دیتے ہوئے نظر آئیں گے. حضرت ارشاد شاہ القادری آپ کو اپنے دامنوں میں جگہ دیتے ہوئے نظر آئیں گے. اور جن کا آپ جو ہے عرس کی تقریب میں آئے ہیں مولا پاک، یہ آپ کو اپنے دامنوں میں چھپاتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ ایسا رشتہ ہے جہاں باپ کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، باپ کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے، ماں کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے، بھائی اور بہن کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے، بیوی اور میاں کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن پیر کا رشتہ وہاں بھی کام آتا ہے، مرشد کا رشتہ وہاں بھی کام آتا ہے. جو آپ نے پیر کا دامن پکڑا ہے وہ دامن آپ کو کل قیامت میں بھی کام آئے. تو آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ بڑی خوبصورت محفل میں آپ بیٹھے ہیں. کم لوگ ہوں لیکن اگر دل سے سن لیں، کیونکہ چھوٹے حضور قبلہ بھی بول کر گئے کہ آپ کو بولنا ہے، آپ ہی ہیں، آپ بولیے گا پھر میں آؤں گا تو آپ کی تقریر ختم ہوگی. تو آپ صرف اسی موضوع کو تھوڑی دیر آپ مجھ سے سنیں جب تک چھوٹے حضور قبلہ نہیں آتے آپ کے درمیان میں ہوں. شعر پڑھ رہا ہوں، اگر اچھا لگے تو سبحان اللہ ضرور کہیے گا. بولیں گے سبحان اللہ؟ ارے بولیے نا زور سے، کیونکہ میں نیا نہیں ہوں. ہر سال مجھ کو دیکھتے ہیں، تقریباً 10 سال سے میرا یہاں آنا جاری ہے. ہر سال آپ مجھ کو دیکھتے ہیں، میں آپ کو دیکھتا ہوں. شعر پڑھ رہا ہوں کہ نہ ایسی زلفیں، زلف سمجھتے ہیں؟ ارے بولیے نا زور سے، زلف سمجھتے ہیں؟ ہاں یا نہیں بولیے نا. نہیں سمجھتے ہیں؟ بال سمجھتے ہیں؟ بال سمجھتے ہیں نا. تو ہمارا اور آپ کا بال ہے، اس کو بال بولیں گے. لیکن جب نبی کے بال کا ذکر کریں گے تو اسی کو زلف کہتے ہیں. کہہ دیجئے سبحان اللہ. نبی کے اس کا بھی احترام بہت ضروری ہے. شاعر کہتا ہے نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ. کس کا؟ نبی کا.
نہ ایسی زلفیں، نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا۔ نہ ایسی زلفیں، نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا۔ جواب ہوں گے سبھی کے لیکن، جواب ہوں گے سبھی کے لیکن، نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔ اب تو سمجھے ہوں گے کہ مصطفیٰ کس کو کہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا مصطفیٰ کس کو کہتے ہیں؟ تو میرے نبی کا جواب نہیں ہے۔ نہ ایسی زلفیں، نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا۔ جواب ہوں گے سبھی کے لیکن، نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔ اور جو چہرہ نکلے تو صبح ہو گئی۔ نبی کا چہرہ نکل جائے تو اندھیرا چھٹ جائے، اجالا ہو جائے۔ جو چہرہ نکلے تو صبح ہو گئی، جو زلف بکھرے تو رات ہو گئی۔ نبی اپنے زلف کو بکھیر دیں تو رات ہو جائے، نبی اپنے چہرے کو دکھا دیں تو صبح ہو جائے۔ جو چہرہ نکلے تو صبح ہو گئی، جو زلف بکھرے تو رات ہو گئی۔ پسینہ ان کا گرے گا جس پر، پسینہ سمجھتے ہیں نا پسینہ؟ ہمارا اور آپ کا پسینہ کیسا ہے؟ ابھی گرمی کا زمانہ آ رہا ہے، 2 دن اگر آپ نہ نہائیں تو آپ کی بیوی، آپ کے بچے آپ کے پاس بیٹھنے کے لیے تیار نہ ہو، ہے کہ نہیں حقیقت؟ کیوں؟ کہ آپ کے پسینے میں بدبو ہے، مہک ہے، پسینہ نکل رہا ہے۔ اگر آپ نے کپڑا بدلا نہیں، غسل نہیں کیا تو آپ کے بدن سے بدبو نکلے گی۔ لیکن میرے نبی کا پسینہ، اللہ اکبر، میرے نبی کا پسینہ، اس کا جواب نہیں۔ اجی آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے حضور قبلہ کو یہ صندل اور چادر لانے والی کمیٹی نے ہار پہنایا ہے، مالا پہنایا نا، لیکن اس مالے میں آپ نے دیکھا ہوگا گلاب لگا ہوا ہے۔ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، بنگال میں پھول کی کھیتی بہت ہوتی ہے، بنگال میں پھول زیادہ پیداوار ہے۔ 2 چیز بنگال میں زیادہ ہے، ایک پھول اور ایک دھان۔ سال بھر دھان ہوتا ہے یہاں، ایک کٹا دوسرا دھان لگتا ہے، دوسرا کٹا تیسرا لگتا ہے۔ لیکن پھول، گلاب، گیندا، چنبیلی، یہ بنگال کے پھول کی کھیتیاں ہیں۔ ابھی میں ٹرین سے آ رہا تھا تو ٹرین کے کنارے کنارے پھول کے باغان لگے ہوئے، لیکن گلاب کتنے کلر کا ہے، کتنے رنگ کا گلاب ہے بتا سکیں گے؟ کتنا رنگ ہے گلاب کا؟ ایک کلر، ایک کلر ہے۔ ہمارے بھائی صاحب بول رہے ہیں ایک کلر ہے۔ آپ مدنی پور میں، یہاں سے ٹاٹا نگر بہت نزدیک ہے، 100 کچھ کلومیٹر ہے یہاں سے ٹاٹا۔ اب چلے جائیے ٹاٹا میں تو ایک پارک ہے جس کا نام ہے جگلی پارک۔ اس پارک میں آپ گلاب کو گنتی کیجئے کہ کتنے کلر کا گلاب ہے، تو کالا بھی گلاب ملے گا، ہرا بھی گلاب ملے گا، سادہ گلاب ملے گا، لال ملے گا، پنک ملے گا، اسی طرح پیلا ملے گا۔ تو 9 کلر کا گلاب ہے۔ گلاب کے کتنے کلر ہے؟ ارے زور سے بولیے نا، میں اسی پہ تقریر کر رہا ہوں۔ گلاب کا کتنا کلر ہے؟ 9 کلر۔ لیکن تمام پھولوں کا راجا کون ہے؟ تمام پھولوں پر بادشاہت کس کو ملی ہے؟ ارے بولیے نا زور سے۔ گلاب کو نا کیوں ملی بادشاہت؟ لیکن گلاب کو جب اس کے پودے سے توڑنے کی کوشش کیجئے گا، گلاب کو جب اس کی ٹہنیوں سے الگ کرنے کی کوشش کیجئے گا تو آپ کو کانٹوں سے مقابلہ کرنا پڑے گا، کانٹے سے آپ کو مقابلہ کرنا پڑے گا، تبھی آپ گلاب کو اس کے پودوں سے دور کر سکتے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، 9 کلر کا گلاب، اور گلاب کو تمام پھولوں کا راجا کہا گیا، پھولوں پر بادشاہت ملی، کیوں ملی؟ یوں تو ہر پھول میں جو خوشبو ہے وہ میرے نبی کے پسینے کی خوشبو ہے، ہر پھول میں جو خوشبو ہے وہ نبی کے پسینے کی خوشبو ہے، لیکن گلاب وہ پھول ہے
کہ جب غلاب کو اللہ نے اگایا ہے تو نبی کے پیشانی سے جو پسینے کا قطرہ زمین پر گرا ہے، جو پسینے زمین پر ٹپکے ہیں، تو اللہ نے اس پسینے سے 9 رنگ کے غلاب کا پودا کھلایا ہے، 9 رنگ کا غلاب پیدا کیا۔ ارے تھوڑا سا آپ بول کر سنیے گا تو مجھے بولنے میں اچھا لگے گا، خاموشی مت سنیے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کا لینگویج، آپ کی زبان بنگلہ ہے، لیکن میں اردو میں یہاں تقریر کرتا ہوں، بڑی آسان لب و لہجے کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اگر کوئی ہارڈ اردو ہوتا ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو ہلکے زبان میں آپ کے سامنے پیش کرے، جو آپ سن سکیں، سمجھ سکیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ غلاب 9 کلر کا غلاب ہے، اور اس غلاب کی پیدائش کہاں سے ہے؟ نبی کے پیشانی کے پسینے کے قطرے سے۔ اور جب پسینہ کسی زمین پر ٹپک جائے نبی کا تو غلاب پیدا ہو، تو حضرت سید اقبال شاہ قادری میں نبی کا پسینہ نہیں، نبی کا خون ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرت منال شاہ القادری میں نبی کا پسینہ نہیں، نبی کا خون ہے۔ حضرت ارشاد شاہ القادری میں نبی کا پسینہ نہیں، نبی کا خون ہے۔ مولا پاک میں نبی کا پسینہ نہیں، نبی کا خون ہے۔ جب پسینہ گرے تو اتنا لاجواب غلاب نکل جائے، اور جس میں خون ہو وہ کتنا لاجواب ہوگا، جس میں نبی کا خون شامل ہو وہ کتنی شان والا ہوگا، وہ کتنی عظمت والا ہوگا۔ تو اب شعر سماعت کر لیں، بڑے آسانی سے میں نے سمجھایا ہے اس شعر کو آپ کے پاس پیش کرنے کے لیے، کہ جو چہرہ نکلے تو صبح ہو گئی، جو زلف بکھرے تو رات ہو گئی، پسینہ ان کا گرے گا جس پر، پسینہ ان کا، کس کا؟ نبی کا، پسینہ ان کا گرے گا جس پر، وہی تو ذرہ غلاب ہوگا، وہی تو ذرہ غلاب ہوگا۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہم اور آپ جس دربار میں حاضر ہیں اس کی شان کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے؟ یوں تو آپ نے غوث پاک کی بے شمار کرامتیں سنی ہوگی، بے شمار کرامتوں ہیں، آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں، کیونکہ جب قادری ہیں تو جہاں محفل ہوتی ہوگی غوث پاک کا ذکر ہوتا ہوگا، غوث پاک کا تذکرہ ہوتا ہوگا۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ یہ مہینہ شب برات کا گزرا ہے۔ کون سا مہینہ گزرا؟ شب برات، حلوہ روٹی، حلوہ کا مہینہ۔ آپ لوگ حلوہ بنائے کہ نہیں بنائے؟ ارے بولیے نا زور سے۔ تو ہم لوگ فاتحہ والے بھی ہیں، نیاز والے بھی ہیں، غوث والے بھی ہیں، خواجہ والے بھی ہیں، مولا پاک والے بھی ہیں۔ تو ہمارے یہاں تو حلوہ بھی بنتا ہے، کھچڑا بھی بنتا ہے، زردہ بھی بنتا ہے نا۔ اچھا، یہ جب فاتحہ ہوا کس کے نام سے ہوا؟ ارے ابھی جو شبرات کا فاتحہ حلوہ ہوا کس کے نام سے کیا؟ نہیں معلوم؟ ارے بولیے نا نہیں معلوم ہے تو میں بتانے کے لیے تو آیا ہوں۔ یہ فاتحہ جو شبرات میں ہوا ہے یہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے۔ کس کے نام سے؟ اویس قرنی۔ یہ اویس قرنی کون تھے؟ یہ نبی کی اولاد نہیں ہے، یہ نبی کے آل نہیں ہے، یہ نبی کی نسل نہیں ہے، لیکن نبی سے بڑی محبت کرتے تھے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ کس سے بڑی محبت کرتے تھے؟ نبی سے بہت محبت کرتے تھے۔ اتنا محبت کرتے نبی سے کہ جنگ احد کے میدان میں جو دشمنوں سے جنگ ہوا تو دشمنوں نے پتھر چلایا جس سے میرے نبی کا دانت، دندان اسی کو کہتے ہیں، دانت میں نے اس لیے آسان لفظ میں کہہ دیا کہ آپ لوگ سمجھ جائیے گا دانت کس کو کہتے ہیں، اسی دانت کو دندان کہتے ہیں۔ ایک دانت میرے نبی کا شہید ہوا، جس کو آپ اپنی زبان میں کہتے ٹوٹ جاتا، شہید ہوا، اور اس دانت سے جب خون کے قطرے نکلے زمین کی طرف جانے لگے تو اللہ نے جبریل کو حکم دیا۔ جبریل کو جانتے ہیں نا؟ جبریل کون ہے؟ فرشتہ ہے، فرشتوں کا سردار ہے۔ بیٹھیے نا ادھر آ کے، کرسی لے کے ادھر آئیے آپ، ارے سامنے بیٹھیے نا۔ فرشتوں کا سردار ہے جبریل۔ اللہ نے جبریل کو حکم دیا ہے جبریل
زمین پر جاؤ، میرے نبی کے محبوب کے دانت سے جو خون نکلے ہیں، دندان سے جو خون کے قطرے نکلے ہیں، وہ زمین کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر وہ خون کا قطرہ زمین پر گر جائے گا، زمین پر پڑ گیا، تو قیامت تک زمین سے ہریالی ختم کر دی جائے گی، ہریالی پیدا نہیں ہوگا، ہرا گھاس دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ اے جبریل، جا کر اس خون کے قطرے کو اپنے ہاتھوں میں، پروں میں اٹھا دو۔ اب سمجھ لیجئے، دندان شہید ہوا اور اسی نبی کا خون تو حسین میں ہے۔ ارے زور سے بولیے نا، میرے مولا حسین میں کس کا خون ہے؟ حسن میں کس کا خون ہے؟ فاطمہ الزہرا خاتون جنت میں کس کا خون ہے؟ نبی کا خون ہے۔ اب ذرا سوچیں آپ، اب یہاں پہ دو چیزیں آپ کو دے رہا ہوں، کیونکہ آپ علی علی کے نعرے لگاتے ہو۔ ارے بولیے نا زور سے، آج علی علی کہنے پر کہتا ہے یہ سیاہ ہو گیا، نعرہ حیدری لگاؤ تو کہتے ہیں یہ سیاہ ہو گئے۔ سنو میاں، نعرہ حیدری، علی کا ذکر، علی کا تذکرہ، علی علی کہنا، یہ عبادت ہے، عبادت۔ یہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اور ہم تو بعد میں علی علی کر رہے ہیں، ہم تو بعد میں علی علی کا ذکر کر رہے ہیں۔ ہمارے یہ بھائی صاحب نے ایک میرا یوٹیوب چینل پر ایک تقریر لوڈ کیا ہے جو موضوع علی ہے، اور بڑی تیزی کے ساتھ وہ مارکیٹ میں چل رہا ہے، انہوں نے بنا کر چھوڑا ہے۔ میں تو ابھی 15 دن پہلے دیکھا اس تقریر کو، جبکہ وہ 2 سال پہلے کی تقریر ہے۔ صرف آپ کو اشارہ کر رہا ہوں کہ علی کون ہے؟ علی وہ ہے جن کو دیکھنا عبادت، جن کا ذکر کرنا عبادت۔ ارے جن کی کا ذکر نہ ہو، جن پہ درود و سلام نہ بھیجو، تو نماز ہی مکمل نہ ہو، نماز ہی پوری نہ ہو۔ اور نماز ہے کیا؟ تو نماز اگر دیکھنا ہو تو میں ایک شعر پڑھ رہا ہوں، میں جان رہا ہوں کہ آپ لوگ مولا حسن مولا حسین کے ہی کلام کو آپ زیادہ پسند کریں گے اور زیادہ سنیں گے، تو ایک شعر پڑھ رہا ہوں بڑے آسان میں۔ سر سے پاں تک، سر سمجھتے ہیں نا، پاں بھی سمجھتے ہیں، تو یہ سراپا سنیں۔ سر سے پاں تک لہو لہو ہے حسین، لہو سمجھتے ہیں نا؟ ارے بولیے نا زور سے، تو شعر سنیں۔ سر سے پاں تک لہو لہو ہے حسین، دیکھیے پھر بھی باوضو ہے حسین۔ ارے زور سے بولیے نا، آپ کا ایک قطرہ خون نکل کے بہ جائے تو وضو رہے گا؟ ارے بولیے نا زور سے، مولانا صاحب کا وضو رہے گا، مفتی صاحب کا وضو رہے گا، امام صاحب کا وضو رہے گا، حاجی صاحب کا وضو رہے گا، نمازی کا رہے گا؟ خون نکل کر بہ جائے تو وضو چلا جائے۔ لیکن ہم جس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، جس گھرانے کے دامن کو تھاما ہے، کتنے خوش نصیب ہیں کہ اس گھرانے کا چشم و چراغ جسے ہم مولا حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ کربلا کی سرزمین پر لہو لہو ہے لیکن وضو نہیں جا رہا ہے، سر سے پاں تک لہو لہو ہے حسین، دیکھیے پھر بھی باوضو ہے حسین۔ جس کو کامل نماز کہتے ہیں، جس کو کامل نماز کہتے ہیں، ان نمازوں کی آبرو ہے حسین۔ جن کو کامل نماز کہتے ہیں، ان نمازوں کی آبرو ہے حسین۔ اور ایک شعر اور سنیں، کیسے کوئی قضا کرے وہ نماز۔ ارے زور سے بولیے۔ اچھا میں ایک چیز پوچھوں آپ سے، یہاں پہ کتنے لوگ سرکار حضور سید منال شاہ قادری رحمت اللہ علیہ کے مرید ہیں؟ کتنے لوگ ہیں ان سے مرید؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیے۔ ارے ہاتھ اٹھائیے نا جو لوگ ان سے مرید ہیں۔
اتنے سارے لوگ سید منال شاہ القادری رحمت اللہ علیہ سے مرید ہے نا؟ ارے جو لوگ ہاتھ اٹھائے میں ان سے پوچھ رہا ہوں، آپ لوگ ان سے مرید ہے نا؟ نماز پڑھتے ہیں؟ زور سے بولیے نا، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں نا؟ اب ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے جب نماز پڑھو تو یہ نیت کرو کہ تم مجھ کو دیکھ رہے ہو۔ کس کو دیکھ رہے ہو؟ اللہ کو۔ اور اگر یہ نیت نہ ہو سکے تو یہ لانا ہوگا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ زور سے بولیے نا۔ اب تو یہ سب جملہ تو سمجھ رہے ہیں آپ، آسان جملہ ہے۔ اگر نماز کے لیے کھڑے ہو تو کیا ارادہ کرو؟ کس کو دیکھ رہے ہیں؟ اللہ کو۔ ابھی آپ کو واضح الحق صاحب نے موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ سنایا تھا، سنے تھے نہیں؟ سنے تھے نا؟ اب میں ہی آپ کو لے جا رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہ بنگلہ میں سنائے تھے، میں دوسرا واقعہ اردو میں سنا رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کو دیکھنا چاہتے تھے۔ کس کو؟ اللہ کو۔ لیکن اللہ نے کیا کہا؟ موسیٰ دیکھ نہیں سکتے، موسیٰ تم دیکھ نہیں سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کو دیکھنا چاہتا ہوں تجھے۔ رب ارنی عربی کے لفظ ہیں، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ آواز آئی لن ترانی، اے موسیٰ دیکھ نہیں سکتے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نبی ہو کر اللہ کو نہیں دیکھ سکے تو ہم کیسے اللہ کو دیکھیں گے نماز میں؟ دیکھ سکیں گے؟ ارے بولیے نا زور سے، دیکھ سکیں گے؟ ابھی بہت سارے صوفی آئے تھے، ہے نا؟ آپ جس سلسلے سے ہے نا وہ صوفیم سلسلہ ہے۔ ارے خانقاہی سلسلہ صوفیوں کا ہوتا ہے۔ اب آئیے میں آپ کو ایک پیغام دیتا ہوں، اللہ کو بھی دیکھیں گے آپ، اسی نماز میں اللہ کو دیکھیں گے۔ کیسے دیکھیں گے اللہ کو؟ کیسے دیکھ سکتے اللہ کو؟ تو صوفی فرماتے ہیں کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام ڈائریکٹ اللہ کو نہیں دیکھے، لیکن اللہ نے اپنا جلوہ دکھایا، اللہ نے اپنا دیدار کروایا۔ کیسے کروایا؟ تو نبی کو معراج میں بلایا اور میرے نبی نے خدا کو دیکھا، اور خدا کو دیکھ کر جب نبی آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے نبی کو دیکھ لیا، نبی کے چہرے میں خدا کا جلوہ نظر آ گیا، نبی کے چہرے میں خدا کا دیدار ہو گیا۔ تو اب صوفیہ فرماتے ہیں کہ جب نماز پڑھو، آپ کیا سوچ رہے ہو کہ منال شاہ القادری ہمارے درمیان نہیں ہے، ہمارے درمیان موجود نہیں ہے؟ نہیں، یہ اگر سوچ ہے تو غلط ہے، یہ اگر خیال ہے تو غلط ہے۔ وہ تو آج بھی آپ میں موجود ہے، وہ آج بھی آپ کے نزدیک ہے، وہ آج بھی آپ کے نگاہوں کے سامنے ہے۔ اگر نگاہ آپ کی نہیں دیکھ رہی ہے، نظر آپ کی نہیں دیکھ رہی ہے، تو یہ آپ کا قصور ہے، یہ آپ کے نظر کا قصور ہے۔ وہ تو آج بھی نظر آ رہا ہے۔ لیکن اب صوفیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کو دیکھنا چاہتے ہو تو اب جب نماز پڑھنے کے لیے ارادہ کرو تو یہ نیت کرو کہ میں نماز میں اپنے پیر کو دیکھتا ہوں۔ کس کو؟ ارے زور سے بولیے نا۔ اپنے مرشد کو دیکھتا ہوں، اپنے شیخ کو دیکھ رہا ہوں، اپنے پیر کو دیکھ رہا ہوں، اور پیر کے جلووں میں نبی کا جلوہ دیکھ رہا ہوں۔ ارے ہم تو خوش نصیب ہیں، قادریوں خوش نصیب ہو کہ تم نے نبی کے بیٹے کا دامن پکڑا ہے، تو نے نبی کی آل کا دامن پکڑا، اہل پاک سے محبت کی ہے، ان کے غلام بنے۔ اب صوفیہ فرماتے ہیں یہ نیت کرو کہ نماز میں پیر کو دیکھ رہا ہوں اور پیر میں نبی کا جلوہ دیکھ رہا ہوں، اور نبی کے جلوے میں خدا کا جلوہ دیکھ رہا ہوں، نبی کے جلوے میں رب کا جلوہ دیکھ رہا ہوں۔ جب یہ ارادہ کرو گے تو پیر بھی دکھائی دیں گے، خدا بھی دکھائی دے گا، اور نبی بھی دکھائی دے گا۔
مجھے یاد ہے، یہ بھی تھے میرے بھائی، جب دائرہ شریف خانقاہ شمس الہدیٰ روڈ میں محرم کے موقع پر میری تقریر ہو رہی تھی 2 سال پہلے، حضور قبلہ بڑے بیمار تھے، پھر بھی خانقاہ میں تشریف لائے. تھوڑی دیر جو لوگ وہاں رہے ہوں گے اس محفل میں ان کو معلوم ہوگا، وہ جانتے ہوں گے. تھوڑی دیر بیٹھے اور جیسے ہی مجھ کو تقریر کے لیے کھڑا کیا گیا، پوچھئے ان سے، اٹھ کے بیٹھ گئے، نہیں جائیں گے، تقریر سن کے جائیں گے. اور مولا حسین کا میں ذکر کر رہا تھا، کہہ دیجئے سبحان اللہ. مولا حسین کا ذکر کر رہا تھا. اتنی علالت کے بعد، بیماری کے بعد بھی تقریر میری سنتے رہے اور روتے رہے، آنسو بہاتے رہے اپنے آبا و اجداد کا ذکر سن کر. آخر میں مجھے سینے سے لگایا، کہہ دیجئے سبحان اللہ. بہت ساری دعائیں دی. آج یہی وجہ ہے کہ میں اس خانقاہ سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ ان خانقاہوں میں پیار ملتا ہے، محبت ملتی ہے. ابھی میں کل رات میں پروگرام میں تھا، دن بھر سفر کر کے چھوٹے حضور قبلہ نے کہا آپ کو مغرب سے پہلے پہنچنا ہے، تو میں 4 بجے پہنچ گیا. ابھی مجھے 6:50 میں سیالدہ سے ٹرین ہے، کل بہار میں تقریر کریں گے، اب کشن گنج میں، کل کشن گنج جانا ہے. 6:50 میں ٹرین ہے سیالدہ سے، مجھے ابھی 2 بجے رات میں ریٹرن ہونا ہے. لیکن یہاں محبت میں ہم بیٹھے ہیں کیونکہ حضور قبلہ کی ذات اور ان کی شخصیت جو محتاج تعارف نہیں ہے، جس نے پہچان لیا وہ ان کا دامن نہیں چھوڑا، جو ان کو سمجھ لیا وہ ان کے قدموں سے لپٹا رہا، اور جو نہ سمجھ سکا وہ آج بھی در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہوا نظر آ رہا ہے، وہ آج بھی پچھتاتا ہوا نظر آ رہا ہے. ایسی شخصیت، ایسی ذات جن میں فقیری بھی تھی، اور یہ فقیری جو آج سید منال شاہ قادری رحمت اللہ علیہ میں یا ان کے بیٹے سید اقبال شاہ قادری میں ہے، یہ فقیری کسی دنیا دار کی فقیری نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اپنی نانی جان سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، جنہوں نے اپنے بابا رسول اللہ سے الفخر و فخری لے لیا اور کہا بابا ہمیں فقیری پسند ہے، وہی فقیری خاتون جنت سے چلی ہے تو غوث اعظم میں آئی ہے، وہی فقیری غوث اعظم سے چلی ہے تو مولا پاک میں آئی ہے، وہی فقیری مولا پاک سے چلی ہے تو سید ارشاد شاہ القادری میں آیا ہے، وہی فقیری ارشاد شاہ قادری سے چل کر سید منال شاہ قادری میں ہے، اور وہی فقیری منال شاہ قادری سے چل کر سید اقبال شاہ قادری. یہ وہ فقیری ہے کہ جب کسی کو دے دیتے ہیں تو ادنا ہوتا ہے تو اعلیٰ ہو جاتا ہے، ذرہ ہوتا ہے تو آفتاب بن جاتا ہے. شرط یہ ہے کہ لینے والوں ادب سے لینا، ادب سے لینا، کیونکہ یہ بارگاہ ادب کی بارگاہ ہے، یہ محبت کی بارگاہ ہے. یہاں ذرا سی بے ادبی اگر کرو گے تو ساری عبادتیں رائگاں ہو جائے گی، کیونکہ یہ نبی کے بیٹوں کی بارگاہ ہے، نبی کے آل پاک کی بارگاہ ہے، نبی کی اولادوں کی بارگاہ ہے. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آج یہ مہینہ جو گزرا ہے، جو گزر رہا ہے، جس کی آج 17 تاریخ گزر گئی، 18 کی شب ہے، کہہ دیجئے سبحان اللہ. اس مہینے کے تعلق سے آپ کو بتا دوں کہ آپ اس مہینے کے تعلق سے کیا کیا جانتے ہیں، اس مہینے کے تعلق سے کیا جانتے ہیں؟ بڑے خوش نصیب ہیں آپ. یہ شب برات کا مہینہ جس کی 3 تاریخ کو، کتنی تاریخ؟ 3 تاریخ کو کس کی پیدائش ہے؟ قادری ہو آپ کو پتہ نہیں کہ اس مہینے کی 3 تاریخ کو کس کی پیدائش ہے؟
اس مہینے کی 3 تاریخ کو کس کی پیدائش ہے آپ کو پتا نہیں؟ ارے بولو نا بھائی، پورا مجمع پوچھ رہا ہوں۔ 3 تاریخ کو مولا امام حسین علیہ السلام کی پیدائش ہے، بولیے زور سے۔ اس مہینے کی 3 تاریخ کو کس کی پیدائش؟ مولا امام حسین کی پیدائش۔ اور آنے والا مہینہ رمضان کا ہے، اس کی 15 تاریخ کو مولا امام حسن کی پیدائش۔ اس میں امام حسین کی پیدائش، وہ آنے والے مہینے رمضان میں امام حسن کی پیدائش۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بچہ آپ کے گھر میں بھی پیدا ہوتا ہے نا؟ چچا آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ تو پوتا ناتی سب ہو گیا ہوگا، لیکن بچہ جب پیدا ہوتا ہے، جس ماں کے شکم سے وہ بچے کا جنم ہوتا ہے، اگر وہ ماں روزہ رکھ کے رہتی ہے تو بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کا روزہ رہے گا؟ کہ میرا بھائی بول رہا ہاں، روزہ نہیں نہ رہے گا۔ اور بچہ پیدا ہونے کے بعد وہ روزہ رکھ بھی نہیں سکتی؟ ارے بولیے نا زور سے، ہاں یا نہیں رکھ سکتی، وہ پاک نہیں رہتی، بچے کی پیدائش کے بعد وہ پاک نہیں رہتی، وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، وہ روزہ نہیں رکھ سکتی۔ لیکن اب ایک تاریخ دے رہا ہوں، اگر آپ کے اندر واقعی عشق ہے پنجتن کا، آل پاک سے محبت ہے، تو آپ خوش ہو جائیے گا۔ رمضان کی 15 تاریخ کو امام حسن پیدا ہوئے، غوث پاک کے نانا ہیں، غوث پاک کے دادا بھی ہوں گے، نانا بھی ہوں گے، کہہ دیجئے سبحان اللہ، کیونکہ غوث پاک حسنی حسینی سید ہیں، سید منال شاہ قادری حسینی حسنی سید ہیں، سید اقبال شاہ قادری حسینی حسنی سید ہیں، ان کے رگوں میں امام حسن کا بھی خون ہے، امام حسین کا بھی خون ہے، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اب 15 رمضان کو امام حسن پیدا ہوئے۔ اب امام حسن کی ماں کا نام کیا ہے؟ ارے زور سے بولیے نا، خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا۔ لیکن روزہ نہیں ٹوٹا۔ امام حسن پیدا ہوئے، روزے سے رہی، نماز نہیں قضا ہوئی، کبھی نماز نہیں چھوٹی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ، ہمارے اور آپ کے گھر میں جب کوئی ناپاک ہوتا ہے تو اسے پاک ہم اور آپ کرتے ہیں۔ ارے کپڑا ناپاک ہو جائے تو کون کرتا ہے پاک؟ آپ کرتے ہیں۔ جسم ناپاک ہو جائے تو پاک کون کرتا ہے؟ آپ کے جسم کو آپ خود پاک کرتے ہیں نا۔ لیکن آؤ، حسن حسین کی ماں وہ ہیں، علی وہ ہیں، حسن حسین وہ ہیں، غوث اعظم وہ ہیں، مولا پاک وہ ہیں، حضرت منال شاہ القادری رحمت اللہ علیہ وہ ہیں، حضرت سید اقبال شاہ قادری اقبال شاہ قادری وہ ہیں، جن کو پاک کرنے والا خدا ہے، جس کو پاک اللہ نے کیا ہے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والوں، اللہ یہی چاہتا ہے کہ تمہیں خوب پاک صاف ستھرا کر دو۔ کون پاک کر رہا ہے؟ اللہ پاک کر رہا ہے۔ اب اللہ نے ایسا پاک کیا کہ انہیں تو پاک کیا ہی، لیکن جو لوگ ان کے دامنوں سے لگ گئے، جو ان کا دامن پکڑ لیا، اسے بھی پاک کرتے چلے گئے، اسے بھی پاک کرتے چلے گئے۔ ابھی آپ نے بڑے حضور قبلہ کی 2 کرامت واضح الحق صاحب سے سنے۔ ایک کرامت وہ کہ 2000 آدمی کے کھانے کا انتظام اور 10,000 آدمی کو ہوگا۔ سنا نا آپ نے؟ بولیے نا زور سے، بنگلہ میں سنا آپ نے۔ اب تھوڑا سا میں اس کو اردو میں بتا دوں کہ 2000 آدمی کا انتظام کوئی کرے اور 10,000 آدمی آ جائے، بھائی 2000 کا آدمی کا کھانا
10,000 آدمی کیسے کھا پائے؟ حیرت کی بات ہے کہ نہیں؟ سوچنے کی بات ہے کہ نہیں؟ لیکن پھر آپ نے یہ بھی سنا کہ 10,000 آدمی کھایا بھی، لے کر بھی گیا، پھر بھی دیگ کو کھولا تو اتنا ہی کھانا تھا، کھانا ختم نہیں ہوا۔ یہ کیسے؟ یہ آپ کا دماغ سوچے گا، پریشان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آپ کے خیال پریشان ہوں گے کہ نہیں ہوں گے کہ ایسا کیسے ہو گیا؟ 2,000 آدمی کا کھانا اور 10,000 آدمی کھا بھی لیا، لے کر بھی چلا گیا اور بچ بھی گیا، ایسا کیسے؟ تو آئیے میں آپ کو بتا دوں کہ یہی چیز اگر منال شاہ قادری کر دے تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ کس کو کیا کہتے ہیں؟ کرامت کہتے ہیں۔ اور حضرت منال شاہ قادری رحمت اللہ علیہ کے نانا مصطفیٰ جان رحمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے تو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ ارے بولیے زور سے۔ اب آئیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں، ایک مقام پر پہنچے تو سارے صحابہ کو پیاس لگ گئی، کہیں پانی نہیں، کہیں پانی نہیں، جانور پیاس سے تڑپ رہا ہے، لوگ پیاس سے تڑپ رہے ہیں۔ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا اللہ سے مانگو، نبی سے مت مانگو، ولی سے مت مانگو۔ آپ لوگ گرام میں بھی بولتے ہوں گے، ارے آپ کے گاؤں میں بھی بولتے ہوں گے نا، جس کو وہابی دیوبندی کہتے ہیں، کہ اللہ سے مت مانگو، غوث سے مت مانگو، خواجہ سے مت مانگو، مولا پاک سے مت مانگو۔ لیکن آئیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، صحابہ پانی نہیں ہے تو ان کو پانی مانگنا تھا تو کس سے مانگنا چاہیے تھا؟ اللہ سے۔ لیکن صحابہ نے اللہ سے نہیں مانگا، صحابہ نے اللہ سے نہیں مانگا، نبی سے مانگا۔ اور نبی نے نہیں کہا کہ مجھ سے مت مانگو۔ جب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اے میرے نبی مجھے پانی چاہیے، پانی دیجئے، جانور پیاسے ہیں، ہم غلاموں کو پیاس لگی ہے۔ نبی نے فرمایا کیا تمہارے مشکیزوں میں، تمہارے پانی کے برتنوں میں پانی نہیں ہے؟ کہا نہیں ہے یا رسول اللہ، پانی ختم ہو چکا ہے، دور دور تک تلاشا ہوں، کہیں پانی نہیں ملا۔ نبی فرماتے ہیں سارے لوگ اپنے اپنے پانی کے برتن کو لے کر آ جاؤ۔ ارے آپ لوگوں بھی گھر سے چلے ہوں گے تو پانی کا بوتل لے کے چلے ہوں گے۔ تو آپ لوگوں نے بس سے آئے ہیں، کوئی 20-25 آدمی ایک ایک گاڑی سے آئے، کوئی 50 آدمی ہے تو ایک گاڑی سے آئے، اور سب 50 آدمی اگر ایک بس میں ہے، مثال دے کے آپ کو سمجھا رہا ہوں، تو ہو سکتا ہے 20 آدمی کے پاس بوتل ہو، لیکن سب کا پانی ختم ہو گیا ہو۔ لیکن سب بوتل کو ایک جگہ جمع کیجئے گا اور ڈھکن کھول کر ایک برتن میں بوتل کو کھڑا کر دیجئے گا تو 1-2 قطرہ پانی تو سب بوتل میں سے نکلے گا کہ نہیں؟ ارے بولیے نا زور سے، ملے گا، نکلے گا نا۔ اسی طرح نبی نے فرمایا سب لوگ اپنے اپنے پانی کے برتن کو لے آؤ۔ سب لوگ لے آئے، کہا سب اپنے اپنے ڈھکن کو کھول کر ایک پیالے میں الٹ دو۔ اب سبوں نے جب الٹا تو کسی کے برتن سے 1 قطرہ، کسی کے برتن سے 2 قطرہ، کسی کے برتن سے تھوڑا سا پانی۔ اب پیالے میں تھوڑا سا پانی جمع ہوا، تھوڑا سا پانی جمع ہو گیا۔ اب جمع ہونے کے بعد نبی نے کیا کیا؟ غور سے سنیے گا، کل کوئی وہابی دیوبندی آپ کو بہکائے تو یہ بیان کر کے اس کو بتا دیجئے کہ یہ حدیث ہے۔ کیا ہے؟ حدیث ہے۔ اب نبی نے کیا کیا؟ اپنا دایاں ہاتھ اس پیالے میں رکھ دیا۔ اس پیالے میں نبی نے کیا رکھا؟ دایاں ہاتھ رکھا، اور دایاں ہاتھ رکھنے کے بعد نبی کے ہاتھ سے پانی کا چشمہ جاری ہوا۔ نبی کے ہاتھ سے کیا ہوا؟ یہ جو انگلی کی کھائی ہے نا، یہ 5، اس سے پانی نکلنے لگا۔ اب ذرا سا ہم کو بتائیے
کہ آپ کے انگلی کو کاٹیں گے تو پانی نکلے گا کہ خون؟ خون نہ نکلے گا، لیکن نبی نے ایک پیالے میں اپنے ہاتھ کو رکھ دیا تو اس سے کیا نکلنے لگا؟ پانی۔ سب سے قیمتی پانی کون ہے؟ سب سے قیمتی پانی کون ہے؟ آپ لوگ کہیے گا نا زمزم کا پانی۔ زمزم کا پانی پیا ہے کہ نہیں؟ کھڑا ہو کے پیتے ہیں نا؟ کس طرف رک کر کے پیتے ہیں؟ قبلہ کی طرف۔ پھر کیا پڑھ کے پیتے ہیں؟ درود شریف، درود ابراہیم۔ پھر کیا پیتے ہیں؟ تو بیمار ہو تو اچھا ہونے کی نیت کر لو، پریشان ہو تو پریشانی دور ہونے کی نیت کر لو، بھوکا ہو تو بھوک مٹانے کی نیت کر لو، پیاسے ہو تو پیاس مٹانے کی نیت کر لو۔ یعنی آپ کو پچھم طرف کھڑا بھی ہونا ہے رک کر کے، اور ہاتھ میں گلاس لے کر درود شریف بھی پڑھنا ہے، نیت بھی کرنا ہے۔ اب جس نیت سے وہ پانی پیو گے اس میں فائدہ۔ لیکن آب زمزم سے بھی زیادہ قیمتی پانی ہے نبی کی انگلیوں کی کھائیوں سے جو پانی نکلا، وہ آپ کو نہیں مل سکتا، وہ ہم کو نہیں مل سکتا، وہ جن خوش نصیب کو ملا ہے اس کو ملا ہے۔ اب نبی نے انگلی سے پانی جاری ہوا تو تاریخ حدیث پاک میں ہے کہ جتنے صحابہ تھے سبوں نے پانی بھی پی لیا، اپنے اپنے برتن میں پانی بھی بھر لیا، اپنے اپنے جانوروں کو، گھوڑوں کو، گدھوں کو پانی پلا بھی دیا، لیکن مصطفیٰ کے اس انگلی کی کھائی کا پانی کم نہیں پڑا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ مصطفیٰ ہے، یہ رسول ہے، یہ نبی ہے جو انگلی اپنے پانی کے پیالے میں رکھ دے تو اس سے ایسا پانی نکلے کہ ہزاروں صحابہ پی لے، برتنوں کو بھر لے، جانوروں کو پلا لے۔ سید منال شاہ قادری اسی نبی کے بیٹے ہیں، اسی نبی کے آل پاک ہیں، اسی نبی کی اولاد ہیں۔ وہ جب کسی کھانے میں نظر ڈال دیتے ہیں، جب ان کی نظر کسی کھانے پہ پڑ جاتی ہے تو وہ کھانا 2000 آدمی کا ہو لیکن 10,000 کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ 10,000 کے لیے وہ کھانا برکت دینے لگتا ہے، کیونکہ وہ نگاہ ہے، وہ نظر ہے سید منال شاہ قادری میں، کیونکہ انہوں نے اپنی ساری زندگی کو، اپنے سارے وجود کو جو ہے کیا بنایا؟ اکسیر بنایا۔ کیا بنایا؟ اکسیر۔ اکسیر بنا لیا۔ میرے بھائی، ہم جن سلسلوں سے وابستہ ہیں، جن اولیاء اللہ کے دامن کو پکڑے ہیں، یہ خوش نصیبی ہے آپ کے مقدر کی، ورنہ آج تو پرفتن دور ہے۔ آج غلاموں کا چرچا زیادہ ہو رہا ہے، آقاؤں کا چرچا کم ہو رہا ہے، لیکن ہمارے آقا ہے اہل بیت، آل پاک، پنجتن پاک۔ ایک شعر دے رہا ہوں کہ ان کے نام لینے سے آپ کا فائدہ کیا ہوگا، آپ کی مقدر کیا بنے گی، آپ کا بگڑا ہوا مقدر کیسے سنبھلے گا۔ تو ایک شعر سن لیں، اچھا لگے تو دعا دے دینا، سبحان اللہ الحمدللہ کی تسبیح پڑھ دینا۔ دل کی آنکھوں سے کام لیتا ہوں۔ آپ کے پاس کہاں پہ آنکھ ہے؟ ارے بولیے نا زور سے۔ یہاں آنکھ ہے نا، لیکن سید منال شاہ قادری کے دل میں بھی آنکھ ہے۔ ارے بولیے زور سے۔ یہاں بھی نظر ہے۔ ہم کو اور آپ کو اللہ نے 2 آنکھ دیا ہے، اور سید اقبال شاہ قادری، سید منال شاہ قادری، مولا پاک، ان کو 4 آنکھ اللہ نے دیا ہے۔ زور سے بولیے، کتنا آنکھ؟ 2 ظاہر، 2 باطن۔ ہے نا؟ ظاہر جب دیکھتے ہیں تو اس آنکھ سے، اور چھپی ہوئی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس آنکھ کو بند کر کے اس آنکھ سے۔ سمجھ رہے میری بات؟ شعر سن لیں کہ دل کی آنکھوں سے کام لیتا ہوں، دل کی آنکھوں سے کام لیتا ہوں، ان کے دامن کو تھام لیتا ہوں۔ دامن تھاما ہے نا، کسی بھی پیر کا دامن تھاما ہے نا، تو پھر اتنی خاموشی سے دل کی آنکھوں سے کام لیتا ہوں، ان کے دامن کو تھام لیتا ہوں۔ دور ہوتی ہے میری ساری مشکلیں، دور ہوتی ہے میری ساری مشکلیں،
جب میں غوث اعظم کا نام لیتا ہوں، دور ہوتی ہے میری ساری مشکلیں جب میں منال شاہ قادری کا نام لیتا ہوں، دور ہوتی ہے میری ساری مشکلیں جب میں اقبال شاہ قادری کا نام لیتا ہوں۔ یہ نام وہ نام ہے کہ جب پریشانی میں لوگے تو پریشانی دور ہوگی، مصیبت میں لوگے تو مصیبتیں دور ہوگی، جب بیمار رہو ان ناموں کو لو تو بیمار اچھا ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ ان ناموں میں اتنی برکت اللہ نے رکھ دی ہے، اور یہ ایسے پاک ہیں جو ان کے دامنوں سے لگ جاتا ہے، جو ان کے دامنوں سے وابستہ ہو جاتا ہے، وہ بھی پاک ہوتا چلا جاتا ہے، وہ بھی پاک ہوتا چلا جاتا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا نا خانقاہ کا نظام کیا ہے، مسجد بھی آپ نے دیکھا اور خانقاہ بھی آپ نے دیکھا، دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ مسجد میں کے اندر کوئی ٹیکا والا، گھنٹا والا اگر جانا چاہے تو اس کو جانے ملے گا؟ ارے زور سے بولیے نا، زور سے بولیے گا، اب میرا ٹائم بھی پورا ہو رہا ہے۔ مسجد کس کے لیے ہے؟ ارے نمازی کے لیے۔ چپل چور نہیں جاتا مسجد میں، جوتا چورانے والا مسجد میں نہیں جاتا ہے، نماز پڑھنے کے بہانے سے تو جوتا چور نہیں کرنے جاتا، چپل چوری کرنے جاتا۔ تو نمازی کیسے کہیے گا؟ جو چپل چوری کرنے والا وہ نمازی ہے، جو جوتا چوری کرتا ہے وہ نمازی ہے؟ ارے نمازی کس کو کہیں گے؟ جو نماز پڑھنے کی نیت سے گئے۔ لیکن مسجد میں اگر کوئی ٹیکا والا گھسے گا تو گھسنے دیجیے گا آپ؟ ارے آپ لوگ سے پوچھ رہا ہوں، کائے نہیں گھسنے دیجیے گا بھائی؟ کائے نہیں گھسنے دیجیے گا؟ بولا مسجد کا دروازہ داڑھی ٹوپی والے کے لیے، چاہے وہ ٹوپی والا چور کی بن کے کیوں نہ آ جائے، ٹوپی پہن، چوری ٹوپی پہن کے چلا جائے تب بھی اس کے لیے دروازہ کھلا ہے۔ لیکن خانقاہ والے سے پوچھئے تو یہ کہیں گے میرے خانقاہ کا دروازہ ہندو، سکھ، عیسائی، کرسچن، بنگالی، گھنٹا والا، دھوتی والا، دھاگا والا، ٹیکا والا جو ہے سب کے لیے۔ تو بولیے زور سے، سب کے لیے، سب کے لیے۔ کیوں بھائی؟ اچھا اسلام کہاں سے چلا؟ اسلام آپ کو کہاں سے ملا؟ مسجد سے یا خانقاہ سے؟ خانقاہ سے ملا نا۔ تو اسلام نے آپ کو کیا کیا دیا؟ اسلام نے کیا کیا دیا آپ کو؟ صرف نماز، روزہ، حج، زکات؟ ارے غریب نواز کے دربار سے جو آئے ہوئے تھے انہوں نے بہت پیاری بات آپ کو کہی تھی، بس اس کا خلاصہ کر رہا ہوں میں۔ خانقاہ نے آپ کو کیا دیا؟ یہ اسلام مکے میں آیا تھا۔ اسلام کہاں آیا تھا؟ لانے والے کون تھے؟ میرے نبی۔ جو اسلام مکے میں آیا، نبی اس اسلام کو لے کر مدینہ گئے، اور جب اسلام 61 ہجری میں اسلام کے چہرے کو بدلنے کی کوشش کی گئی، اسلام کو بدلنا چاہا، کس نے؟ یزید نے۔ کس نے؟ یزید نے۔ تو اس اسلام کی حفاظت میرے مولا حسین نے کیا۔ بولیے زور سے، قاسم جان دے سکتا ہوں، جوان بیٹا علی اکبر دے سکتا ہوں، بھتیجا قاسم دے سکتا ہوں، بھانجا اولو محمد دے سکتا ہوں، 6 ماہ کے گود کا بیٹا علی اصغر دے سکتا ہوں، ہم بازو عباس علم بردار کو دے سکتا ہوں، پر اسلام کو بدلنے نہیں دوں گا۔ ارے بولیے زور سے۔ تو میرے حسین نے 72 سر دے کر کربلا میں اسلام کو بچایا،
اسلام کو بچایا، اور وہ اسلام جب کربلا سے چلا، ایک تاریخ دے رہا ہوں بس اس کو سمجھ لو، جو اسلام کربلا سے چلا تو 470 ہجری کے بعد، سمجھ گئے ہوں گے 470 ہجری میں کس کی پیدائش ہے؟ 470 ہجری میں کون آئے ہیں؟ 470 ہجری میں کون دنیا میں آئے؟ اسی حسن حسین کی نسل میں ایک ذات کو اللہ نے 470 ہجری میں دنیا میں بھیجا، جسے ہم غوث اعظم سیدنا شیخ ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی کہتے ہیں۔ 470 ہجری کے بعد جب تتاری قوموں نے اسلام کو مٹانے کی سازش رچی، اسلام کو بدلنا چاہا، اسلام کو مٹانا چاہا، تو اسی حسین و حسن کے بیٹے جسے ہم بڑے پیر کہتے ہیں، جسے ہم دستگیر کہتے ہیں، جسے ہم غوث پاک کہتے ہیں، انہوں نے اسلام کو مٹنے سے بچایا، اسلام کو طاقتیں عطا کی، اسلام کو زندہ کیا، زندہ کیا۔ وہی اسلام جو مکے سے چلا تھا، مدینے سے چلا تھا، کربلا سے چلا تھا، تو بغداد سے ہوتا ہوا پھر وہی اسلام جب ہندوستان نہیں پہنچا تو ہندوستان میں اسلام کو پہنچانے کے لیے، اسلام کو ہندوستان کے شہر شہر میں پہنچانے کے لیے، قصبے قصبے میں پہنچانے کے لیے، گاؤں گاؤں میں پہنچانے کے لیے، دیہات دیہات میں پہنچانے کے لیے، شہر شہر میں پہنچانے کے لیے، پھر اللہ نے اسی حسین و حسن کے بیٹوں میں، انہی حسین و حسن کی اولادوں میں ایک ذات کو چنا، جسے ہم اور آپ سلطان الہند عطائے رسول حضرت خواجہ خواجگاہ خواجہ معین الدین حسن سنجری اجمیری کہتے ہیں۔ اور وہی اسلام جب مدنا پور کی سرزمین پر پھیلانے کے لیے بنگال کے گلی گلی میں، بنگال کے قصبے قصبے میں، بنگال کے دیہاتوں میں جب اسلام کو پھیلانے کی ضرورت پڑی تو اللہ نے پھر اسی حسین و حسن کی اولاد میں، غوث اعظم کی نسل میں ایک ذات کو چنا، جسے ہم مرشد القادری مولا پاک کے نام سے جانتے ہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ انہوں نے اس اسلام کو بنگال کے گلی گلی، کوچے کوچے، قصبے قصبے، شہر شہر اسلام کو پھیلایا، اور اسی مشن کو مولا پاک کے بعد حضرت سید ارشاد القادری نے اسی اسلام کو پھیلانے کا کام کیا، اور وہی اسلام جو ارشاد القادری نے پھیلایا تھا اب اس سے آنے والی نئی نسلوں تک اس اسلام کو پہنچانے کے لیے سید منال شاہ القادری نے اس کا بیڑا اٹھایا، اور گلی گلی میں، محلے محلے میں، قصبہ قصبہ میں ذکرہ اور کیا کہتے ہیں آمتا اور ہاوڑہ ڈسٹرکٹ، 24 پرگنہ اور ہگلی ڈسٹرکٹ اور مدنا پور پوروی اور پچھمی مدنا پور، اور یوں کہیے کہ پورے ہندوستان میں منال شاہ قادری نے ایک مشن جوڑا، جسے بہار سے بھی تعلق جوڑ دیا، جسے دلی سے بھی تعلق جوڑ دیا، جسے اجمیر سے بھی تعلق جوڑ دیا۔ اب یہ اسلام کو سید منال شاہ قادری نے پھیلایا۔ اب منال شاہ قادری علیہ رحمت و رضوان ظاہری طور پر ہمارے درمیان، آپ کے درمیان تو نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنا جانشین دے دیا۔ زور سے بولو، اپنا انہوں نے ہمیں لاوارث نہیں چھوڑا۔ ارے بولو زور سے، لاوارث نہیں چھوڑا، بلکہ اپنے حیات ہی میں اپنا وارث بنا دیا۔
جہاں جا رہے ہیں اپنے وارث کو لے کر جا رہے ہیں، اپنے سجادہ نشین کو لے کر جا رہے ہیں، اپنے جانشین کو لے جا رہے ہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ ارے بھیا جو لوگ سید اقبال شاہ قادری سے مرید ہو، ہاتھ اٹھا کے کہو فخر کے ساتھ کہ آپ منال شاہ قادری نے ہمیں لاوارث چھوڑ کر نہیں گئے۔ ہم لاوارث نہیں ہیں، ہم وارث والے ہیں۔ انہوں نے اپنا جانشین دے دیا، اپنا جانشین عطا کر دیا کہ اب اے میرے غلاموں، میرے عقیدت مندوں، میرے جانثاروں، میرے چاہنے والوں، تمہیں جب میری یاد آئے اور تمہیں کوئی ضرورت ہو تو ہم نے اپنا جانشین تجھے عطا کیا ہے۔ ہم نے بیٹا نہیں دیا ہے، جانشین دیا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ بیٹے تو ہے ہی ہیں لیکن اپنا جانشین بنا کر دیا، اپنا جانشین بنا کر دیا۔ آج ان کے وصال کے بعد یہ پہلا عرس ہے مولا پاک کا۔ ارے بولیے نا زور سے، مولا پاک کا یہ پہلا عرس ہے نا۔ بڑے حضور قبلہ کے وصال کے بعد، کیونکہ عید کے بعد آپ کا وصال ہے، مئی کے مہینے میں آپ کا وصال ہے۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ مجھے ٹرین میں آپ کے وصال کی خبر ملی۔ میں اس تاریخ میں بہار سمستی پور کی سرزمین پر تقریر کرنے جا رہا تھا، ٹرین میں بیٹھ چکا تھا، گاڑی ہاوڑا سے کھل چکی تھی۔ تب میں نے فیس بک کے ذریعے دیکھا کہ حضور بڑے حضور قبلہ کا وصال ہو گیا۔ تو انہوں نے اپنا جانشین کیسا دیا؟ آج بتاؤ، میں گزشتہ بھی عرس میں آیا یہاں اور اس سال بھی آیا ہوں، لیکن میں آپ کو بتا دوں اپنے دل کی بات کہ ایسا جانشین دیا کہ گزشتہ عرس سے زیادہ لوگوں کا ہجوم دکھائی دے رہا ہے۔ بولو ہے یا نہیں؟ محفل دیکھ کر میں بتا رہا ہوں۔ جبکہ گزشتہ عرس میں جو بنگلہ دیش سے بھی ٹرین آئی، بنگلہ دیش سے بھی لوگ آئے، لیکن اس سال تو بنگلہ دیش سے ٹرین آئی نہیں، حالات کی وجہ سے، ہندوستان اور بنگلہ دیش کے معاملات کی وجہ سے۔ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایسا جانشین دیا سید منال شاہ قادری رحمت اللہ علیہ نے کہ بتا دیا اپنے غلاموں کو کہ میں بظاہر تو جا رہا ہوں، لیکن سنو سنو، اقبال شاہ قادری کے سر پر میرا ہاتھ ہوگا، میرا ہاتھ ہوگا، کرنے والا وہ ہوگا، کرانے والے ہم ہوں گے، محفل سجانے والا وہ ہوگا، سجوانے والے ہم ہوں گے، انتظام کرنے والا وہ ہوگا، انتظام کروانے والے ہم ہوں گے۔ تو اتنا شاندار جو انتظام ہوا ہے، یہ اقبال شاہ قادری کا کمال نہیں بلکہ ان کے سروں پر سید منال شاہ قادری کا وہ دست صفقت ہے، وہ سایہ پگن دست ہے جن کے سائے میں سید اقبال شاہ قادری نے پوری دنیا کو، کیونکہ یہ فیس بک اور سوشل میڈیا کے ذریعے جو آج کا پروگرام اثر ہو رہا ہے، یہ صرف ہندوستان یا بنگال کے لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اور پوری دنیا دیکھ کر یہ فیصلہ کرنے پہ مجبور ہوگی کہ آج بھی منال شاہ قادری نہیں ہے تو کیا ان کی روحانیت محفل میں موجود ہے، ان کی روحانیت سے محفل مالا مال ہو رہا ہے۔ تو ہم جو آئے ہیں، میں آخری پیغام یہی دوں گا کہ یہ جو چلتا پھرتا مجمع ہے، یہ بھاگتا دوڑتا مجمع ہے، جو لوگ بازاروں میں، مارکیٹوں میں، میلوں میں کھلونا اور سامان خرید رہے ہیں، وہ دکان آپ کو، جو لوگ آمتا سے آئے ہیں، ذکرہ سے آئے، اسے وہاں بھی مل جائے گا وہ بازار۔ ارے بولیے نا زور سے۔ جو 24 پرگنہ سے آئے وہاں بھی یہ بازار ملے گا، جو ہگلی سے آئے اس کو وہاں بھی ملے گا۔ ارے بولیے نا زور سے۔ لیکن یہ محفل کیا وہاں ملے گی؟ یہ شامیانہ ملے گا؟ یہ جو بینر دیکھ رہے ہو، یہ بینر وہاں ملے گا؟ نہیں ملے گا نا۔ تو فیض اگر لینا ہے، برکت حاصل کرنا ہے،
تو میلوں میں مولا پاک کا برکت نہیں مل رہا ہے، محفل میں مل رہا ہے، شامیانہ کے نیچے مل رہا ہے، مجلس کے اندر مل رہا ہے۔ میں تو کہتا ہوں ان مردوں سے زیادہ قابل تعریف ہماری ماں بہنیں ہیں۔ غلط نہیں کہہ رہا ہوں، آپ بھی پیچھے گھوم کے دیکھ سکتے ہیں، جو لوگ جہاں بیٹھ گئی میری ماں بہن وہ وہیں بیٹھی ہے، لیکن یہاں تو چائے پینے کے بہانے سے، کھینی کھانے کے بہانے سے، تفریح کے بہانے سے مرد اٹھ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کچھ نئے لوگ آ رہے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ شامیانہ کیا ہے، بس آخری پیغام، یہ شامیانہ دیکھ رہے ہیں نا، وہ روڈ پہ لگا ہوا ہے یہ شامیانہ، ارے زور سے بولیے نا، نہیں نہ ہے، یہ شامیانہ یہیں لگا ہے نا، کل کے بعد یہ شامیانہ رہے گا؟ نہیں رہے گا نا، کیونکہ دائرہ شریف شمس الہدیٰ روڈ پروگرام آج کل صبح میں اختتام، اب صبح ہی ہو گیا اختتام، اور تلتلہ خانقاہ کا پروگرام کل سے شروع ہے نا، تو بولیے نا زور سے، دونوں تو ایک ہمارا ہی خانقاہ ہے نا، ارے ہم ہی لوگ کیا ہے نا، چاہے تلتلہ ہو چاہے دائرہ شریف شمس الہدیٰ ہو، دونوں تو اپنا ہے نا۔ ایک دن ایک بھائی کے شامیانے کے نیچے، دوسرے دن دوسرے بھائی کے شامیانے کے نیچے، ارے بولیے نا زور سے، لیکن تیسرا دن یہ شامیانہ نظر آئے گا، پھر 1 سال انتظار کرنا ہو، 1 سال، 1 سال کے بعد پھر وہی تیسرا پھاگن آئے گا، پھر یہ شامیانہ ہوگا، یہ منظر ہوگا، یہ لائٹنگ ہوگی، یہ اسٹیج ہوگا، تو سال بھر آپ کا گھر کیسے چلے گا؟ یہ ہمارے ادریس بھائی ٹیلر ماسٹر غوثیہ ٹیلر، نام بھی اچھا رکھا ہے نا، غوثیہ ٹیلر، ان کا جو دکان چلتا ہے نا، ابھی آپ یہاں سے وہ جائیں گے نا تو رمضان میں سونے کا ٹائم ختم ہو جائے گا، سونے نہیں ملے گا۔ یہ عرس کا فیضان ہے، یہاں جو آئے ہیں نا وہ بریانی اور کھچڑا کے لیے مت آئیے، ملے تو بھی صحیح، نہ ملے ارے بولو نا زور سے، کھانا مل جائے تو بھی اچھا، بھوکا رہنا پڑے تو بھی اچھا، لیکن یہ شامیانے میں جو بیٹھ کر آپ نے شام سے لے کر مغرب کے بعد سے لے کر جو لیا ہے نا، یہ آپ کو کل سے دینا شروع کرے گا، کل سے آپ کے گھروں میں اس کی برکت ہونے لگے گی۔ اب آپ ہی کا پیٹ نہیں بھرے گا، آپ کے بچوں کا بھی پیٹ بھرتا رہے گا، آپ کی اولادوں کا بھی پیٹ بھرتا رہے گا۔ اس لیے جب عرس میں آؤ تو اس نیت سے آؤ، اے میرے مولا پاک ہم آئے ہیں دامن لے کر، خالی دامن لے کر، اتنا دے دو کہ سال بھر گھر چلتا رہے، بچے پلتے رہے، پرورش ہوتی رہے، اور پھر ہم آس لگائے رہے کہ 3 پھاگن آئے گا، مولا پاک کا عرس ہوگا، پھر خالی دامن جائیں گے، بھر کے لے کر آئیں گے، پھر سال بھر اپنا کام چلتا رہے گا، بچے کی پرورش ہوتی رہے گی، گھر پلتا رہے گا۔ تو یہ ایسا فیضان ہے، میری ماں بہنیں سن لو، آپ بھی سنو کہ یہ ایسا فیضان ہے کہ عرس میں جب بزرگوں کا فیضان جاری ہوتا ہے تو نہ ٹوپی دیکھا جاتا ہے، نہ داڑھی دیکھا جاتا ہے، نہ کرتا دیکھا جاتا ہے، نہ پیجامہ دیکھا جاتا ہے، نہ رضاکار کا بینر دیکھا جاتا ہے، نہ ٹیکا دیکھا جاتا ہے، نہ دھوتی دیکھا جاتا ہے، نہ مسلم دیکھا جاتا ہے، نہ ہندو دیکھا جاتا ہے، نہ سکھ دیکھا جاتا ہے، نہ عیسائی دیکھا جاتا ہے۔ مولا پاک دیکھتے کیا ہیں؟ سید ارشاد القادری کیا دیکھتے ہیں؟ تو سنو، یہ سب دیکھتے کیا ہے؟ آنے والے کے دل کو دیکھتے۔ کس کو دیکھتے؟ کہ بریانی کھانے آیا تھا، کہ گوشت بھات کھانے آیا تھا، کہ میلہ گھومنے کے لیے آیا تھا، کہ کھلونا خریدنے کے لیے آیا تھا، کہ مٹھائی خریدنے کے لیے آیا تھا، کہ میرے عرس میں آیا تھا میرا فیض لینے۔ نہیں دیکھتے کالا آیا ہے کہ گورا، نہیں دیکھتے نمازی آیا ہے کہ حاجی، نہیں دیکھتے کون ہے دوسرا، یہاں تو کوئی ہے نہیں، بولیے گا تب نا بھائی۔ تو میرے بھائی
آپ یہاں محبت سے آئیں، عقیدت سے آئیں اور فیض لینے کے لیے آئیں۔ ہم تو بھائی جان کا ہی انتظار کر رہے تھے کہ خبر آئے کہ ہم ختم کریں، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ برکتیں حاصل کریں۔ یقیناً آج کے عرس میں مولا پاک کا بھی فیض ملے گا، ارشاد القادری کا فیض بھی، سرکار منال شاہ قادری کا فیض بھی، اور غوث پاک کا فیض بھی ملے گا، مولا امام حسن حسین مولا علی مشکل کشا پنجتن کا فیض ملے گا۔ بس آخری شعر پڑھ کر میں آپ کے درمیان سے رخصت ہو رہا ہوں کہ زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا۔ ارے مچل کے تو بول دیجئے، پھر 1 سال کے بعد ملاقات ہوگی۔ زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، یا نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا۔ زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، یا نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا۔ میں اگر 7 سمندر بھی نچوروں راحت، میں اگر 7 سمندر بھی نچوروں راحت، تو یا رسول اللہ آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔